میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن میرے ہاتھ میں ہے پیران پیر کا۔ یہ ان ذکر جو ذکر و اذکار ہیں خاندان قادریہ کے، اور بالخصوص وہ ذکر کہ جو خود سرکار غوث پاک کی ذات سے منسوب ہے، جب آپ وہ ذکر کرتے ہو تو اپنے اصل ہی کی جانب جاتے ہو۔ ذکر غوثیہ کیا ہے؟ آج میں ذکر غوثیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہ ذکر غوثیہ ہے کہ جس سے آپ اپنے قلب کو زندہ کرتے ہو، کیونکہ اس ذکر کا اصل زندہ کرنے والا ہی ہے، اور ذکر زندہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور ہمیں تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ آپ نے فلاں کرامت سے فلاں کام کیا، فلاں کرامت سے فلاں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا۔ بے تحاشا کرامت ہیں اولیاء کرام کی، اور آپ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں ذکر غوثیہ کی جانب۔ ذکر کوئی بھی کریں، اس کے لیے غسل ہونا، پاک صاف رہنا اسٹارٹنگ کے لیے، اس کے بعد روزانہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں، اس کے شروع کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ غسل کر لیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو اس مجلس جس مجلس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، نیک ولیوں کی ارواحوں کی آمدیں ہوتی ہیں۔ اور یہ ذکر تو وہ ہے کہ جس کی کشش ایسی ہے کہ جب ذاکر اس ذکر کو کرتا ہے تو وہ اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھتا ہے وہ بول بھی نہیں سکتا کہ اس نے کیا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ والے تیری جوہر کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آیا اور کیا دیکھے، کہ یہ آنکھوں کو بھی بیدار کر دیتا ہے، انسان کی بینائی کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، انسان کی تیسری آنکھ کو بھی کھول دیتا ہے، انسان کی فراست کو وسیع کر دیتا ہے۔ انسان کی جو سکس سینس ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ وہ بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے انسان کے، کہ جن لوگوں کی سکس سینس اچھی ہو اور وہ یہ ذکر کریں تو وہ کمال کو پہنچتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی باطنی آنکھ کھلے، باطنی آنکھ ظاہر ہو، تو یہ ذکر کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ ہر بند چیز کو کھولتا ہے، ہر مردہ چیز کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے اس ذکر کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، اور تمام خانوادوں میں باقاعدہ طور پہ اس کا ذکر کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ تو بالخصوص وہ لوگ جو روحانی معالج ہیں، وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، وہ جنات شیاطین کو جلا رہے ہوتے ہیں، وہ آصیب کو جلا رہے ہوتے ہیں، وہ خبیث ارواحوں کو جلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، وہ اندھے ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس بھروسے اس آس پہ کہ ان کو ہتھیار ان کو ایسا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ان کی حسرت بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں کاش وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے۔ تو ان لوگوں کے اندر دلوں میں اگر تمنا ہے، خواہشات ہے کہ وہ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھیں جو وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں جو ان کے کوسوں دور ہو رہا ہے، تو وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس ذکر کی برکت سے، کیونکہ یہ ذکر جو ہے یہ انسان کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ جب قلب کو بیدار کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، تو ہر چیز قلب میں سما جاتی ہے، کیونکہ قلب اللہ کا گھر ہے۔ وہ تمام کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور وہ کچھ جو پورے کائنات میں ہے وہ ایک انسان میں موجود ہے، اور جو کچھ انسان میں ہے وہ اس کے قلب میں موجود ہے، اور جو کچھ قلب میں موجود ہے وہ سمجھ لو کہ رب کا گھر ہے۔ وہ ذکر کہ جسے ذکر غوثیہ کہتے ہیں،
وہ ذکر ہے یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم یہ ہر خانوادے میں، ہر سلسلے میں، ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے، کثرت سے پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے مقاصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ہم ظاہری و باطنی حالات اور معاملات کے لیے بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج میں اس کے آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ذکر کا سب سے بہترین وقت جو مقرر کیا ہے بزرگوں نے وہ تہجد کا ہے، کہ اس وقت جب اندھیرا پوری آب و تاب سے چھا جائے اور پھر وہ ڈھلنے شروع ہو، اور ایک ایسی سمت پر ڈھلنے شروع ہو کہ جب ایک روشنی کی کرن پھوٹنے والی ہو، اس سے کچھ دیر پہلے لمحے اس ذکر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ تہجد کا وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور وہ اپنا رخ دنیا کی جانب کرتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرے میں اس کے رزق میں برکت ڈال دوں۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کے بارے میں یہ تعین کیا گیا تھا کہ آپ اس وقت میں اپنی اولاد کو خود جاگتے تھے اور اپنی اولاد کو اٹھا دیا کرتے تھے کہ اس وقت کو ضائع نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے، اور قلب کا بیدار ہونا اس وقت کے تعین کا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی کہ اس وقت کی موجودگی آپ کے قلب کی بیداری پر منحصر ہے۔ وہ گزر گیا، پھر اب نیکسٹ ڈے انتظار کرو گے، کہ جیسے فجر کا وقت گزر گیا، اب فجر کی نماز اب نہیں پڑھ سکتے آپ فرض، آپ پڑھیں گے آپ اس کو قضا کر کے، کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ جو گزر گیا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، پھر جو کچھ بھی پڑھو گے آپ قضا پڑھو گے، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس وقت میں اپنے روحانی قلب کو، اپنے باطنی آنکھ کو، اپنے حالات کو سدھار سکتے ہو، بنا سکتے ہو، بیدار کر سکتے ہو، اور اس ذکر میں آپ فنا ہو سکتے ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تہجد کے وقت اپنا رخ مغرب کی جانب رکھنا، کہ جس سے نماز پڑھتے ہیں قبلے کی جانب رکھنا، اور دونوں جانب ہو کر بیٹھ کے آپ نے بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ کے، بالکل جب بھی ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں نا، ہم نے بالکل اپنی گردن اسٹریٹ رکھنی ہوتی ہے، اور نگاہیں ہماری، ابھی ہم نے آنکھیں بند کری نا تو ہم یہاں پہ اس طرف اپنی نگاہوں کو جمائیں گے، اس طرف ایسے بالکل، یا تو یہ مقام لے لیں یا پھر اس ناک کی سیدھ کو مقام لے لیں آپ، ہم اس طرف لیں گے اور اس طریقے سے کریں گے، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ اس ذکر کی تعداد 1000 مرتبہ، کم سے کم 1000 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ اچھا، وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی خاص مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یہ ذکر کریں، ذکر غوثیہ۔ خاندان قادریہ کے بڑے کمال کا ذکر ہے یہ، یا حیو یا قیوم۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کے پاس پہاڑ کے برابر قرض ہے، اب اس کا نام علی ہے، اس شخص کا نام علی ہے، اب علی کے عدد نکالے 110، اس نے تہجد کے وقت بیٹھا اور 110 مرتبہ اسی ترتیب سے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 110 مرتبہ پڑھے اور دعا کر لے،
10 دن بھی نہیں گزریں گے اس کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے۔ کمال کا ذکر ہے یہ ذکر غوثیہ، یا حیو یا قیوم۔ یہ ہمارے یہاں 17 کی محفل میں بھی ذکر کرایا جاتا ہے، ہمارے یہاں 24 کی محفل دادا میاں نبی رضا شاہ صاحب کی ہوتی ہے، اس میں بھی کرایا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ میں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریضوں کو یہ پڑھنے کے لیے بھی میں بتاتا ہوں کثرت سے۔ تو میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اس کی اجازت ہے، اور اس کو اگر 1.25 لاکھ کر لیا جائے تو کمال ہے۔ 1.25 لاکھ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو 3125 مرتبہ روزانہ اس کو 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں۔ اور صرف ذکر غوثیہ کرنا ہے تو 1000 مرتبہ روزانہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ 70 دن اس کو مکمل کر لیں، 70,000 کی تعداد، کمال حاصل ہوگا آپ کو اس سے۔ اس کے لیے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے ذکر کے لیے۔ تو میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو، جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں، ان کو اجازت ہے کہ ذکر غوثیہ یا حیو یا قیوم کریں، اور کرنے کے بعد اپنے مرشد کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنے استادوں کے لیے دعا کرا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کرا کریں، اور پھر اپنے پیر بھائیوں کے لیے دعا کرا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی جس کے بھی حق میں دعا قبول ہوگی، سمجھ لو آپ کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔